میری تو خواہش یہی ہوگی کہ میں آزاد حیثیت میں وہاں پر اپوزیشن میں بینچز پہ بیٹھوں. جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ سلوک ہوا، جو ڈار صاحب کے ساتھ ہوا، ان کے گھر ان کی والدہ کی ہم نے ویڈیو دیکھی، یہ اچھا تاثر تو نہیں چھوڑ رہے. 25 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو جاتا ہے، ان کے لیے آگے روزگار نہیں ہے. تو یہ لوگوں کے روزمرہ کے ایشوز ہیں، ان کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطیاں تسلیم کرنی پڑیں گی، جوڈیشری کو اپنی غلطیاں تسلیم کرنی پڑیں گی، اور ہم تبھی ایک نئے سفر کا آغاز کر سکیں گے. میاں نواز شریف صاحب کو سمپل میجورٹی کے ساتھ حکومت میں لے کے آنے کا پلان ہے. تو یہاں پر سیاستدانوں کے اندر تو ریس لگی ہوئی ہے کہ کون لاڈلا پہلے بنتا ہے، اور یہی ہماری سیاست کی کانٹرڈکشن ہے، یہی بنیادی تضاد ہے اس معاشرے کا. آپ ان سے، ایک عام آدمی سے یہ حق کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ بند کمروں کے اندر بیٹھ کے یہ فیصلے کیوں کرتے ہیں؟ ان کے حق میں ڈاکہ کیوں ڈالتے ہیں؟ انہیں فیصلہ کرنے دیں. اگر وہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ نہ دیتے اس وقت خان صاحب، تو یہی لوگ جو گئے تھے حکومت کی جانب، انہوں نے 2 مہینے میں پلٹ کے واپس آنا تھا، جو پبلک کا پریشر بن گیا تھا. مارچ کے اندر آئی ایم ایف کے ساتھ نئی نیگوسیشن شروع ہونی ہے. اس پروگرام کے تحت اس ملک کے عوام سے جو کچھ تھوڑی بہت زندگی کی سسک لوگوں کے اندر رہ گئی ہے، وہ بھی ان سے کھینچی جائے گی. جو انصاف کا ادارہ ہے، جو یعنی پولیس اور عدلیہ، یہی آپ کا کرمنل لیگل سسٹم ہے نا، جس نے لوگوں کو انصاف دینا ہے، وہ کرپٹ ہے. السلام علیکم ناظرین، سراب برکت آپ سے مخاطب ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر، اگین اے ویری پرومیننٹ پرسنالٹی ان پاکستان پالیٹکس. ہمارے ساتھ موجود ہیں کھوکھر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں. سگریٹ آپ نے سلگائے ہوئے ہیں، ٹینشن ہے یا ویسے ہی محظوظ ہو رہے ہیں؟ نہیں، محظوظ ہو رہے ہیں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، تھیٹر آف دی ایبسرڈ، کہ پاکستان اس وقت تھیٹر آف دی ایبسرڈ بن چکا ہے. اس میں روز ایسے نت نئے تماشے ہوتے ہیں کہ بس اب محظوظ ہی ہوا جا سکتا ہے. اب تو خفا ہونے سے بات آگے چلی گئی ہے. اس سے پہلے پارلیمنٹیرینز کی ایک عزت ہوتی تھی، آپ لوگوں کے ایک شش کے ایک پروٹوکول ہوتا تھا. جب سے شاہ محمود قریشی صاحب کو دھکے مارتا ہوا ایک ایسا شو دیکھا ہے، محسوس ہوا ہے کہ سر یہ جو عام آدمی کے ساتھ سڑکوں پر کیا جا رہا تھا، پارلیمنٹیرین کی بھی عزت نہیں رہی. دیکھیں، پارلیمنٹیرینز کے ٹھیک ہے یہ بات کہ ایک ششکوں والی، لیکن ہمیشہ جو لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ بڑے گراؤنڈڈ بھی ہوتے ہیں جی، اس لحاظ سے کہ وہ روز ان کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، لوگ ان کے پاس آ کے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں. ایک کیتھارسس چل رہا ہوتا ہے معاشرے میں، لوگوں کے پاس اور تو کوئی جگہ ہے نہیں. پٹواری کے پاس جائیں، پولیس کے پاس جائیں تو آگے سے اتکا میز سلوک ہوتا ہے. عدالتوں میں جائیں تو وہاں پہ عزت نفس مجروح ہوتی ہے. تو ریاست عزت نفس مجروح کرتی ہے ہر اس ملک کے شہری کی ہر جگہ پر. اس کے پاس کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر وہ جا کر اپنا کیتھارسس کر سکتا ہے، اپنے دکھ بیان کر سکتا ہے؟ تو وہ سیاستدان ہی ہے. لیکن جو سلوک ہوا شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ، تو اس پہ دلی افسوس ہوا. اب تو یہ ایک نہ ٹوٹنے والا تسلسل ہے کہ جو پچھلے 76 سالوں سے جاری ہے. اور اگر ہم تاریخی کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو کوئی جماعت کا سربراہ ایسا نہیں ہے، ان کے گھر کی خواتین ایسی نہیں ہے. 70s میں آپ چلے جائیں تو جو بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ ہوا، جو شہید بی بی کے ساتھ ہوا، پھر آگے اس کو کنٹینیو کرتے چلے جائیں اور دور حاضر تک اگر آپ آ جائیں تو آج کل جو ہو رہا ہے، تمام ہماری جو اخلاقی روایات ہے ہم ان کو بھی بالائے طاق رکھ رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا انفارچونیٹ بات ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے، اور 9 مئی میں سمجھتا ہوں کہ غلطی تھی، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو وائلنس کی طرف نہیں جانا چاہیے، لیکن ان کو بھلے پروسیکیوٹ کر لیں، لیکن پروسیکیوشن پوری جماعت کی تو نہ کریں، ان کو سزا تو نہ دیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کھوکھر صاحب کے 9 مئی کافی ٹائم ہو چکا ہے، عدالتوں کے اندر معاملات چلنے چاہیے تھے، فیصلہ ہونا چاہیے تھا. ایک ایس ایچ او اگر سابق فارن منسٹر کو، وزیر خارجہ کو دھکے مارے گا، برائے مہربانی یہ بتائیں پہلے کہ کیا ایس ایچ او خود اپنے طور پر گالیاں اور مکے مار سکتا ہے ایک فارن منسٹر؟ دیکھیں، جو شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ سلوک ہوا، جو ڈار صاحب کے ساتھ ہوا، ان کے گھر ان کی والدہ کی ہم نے ویڈیو دیکھی، تو یہ اچھا تاثر تو نہیں چھوڑ رہے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ ملک کے باہر بھی پاکستان کی جگ ہسائی ہو رہی ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اور شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کے باہر تو اور سابق وزیر خارجہ رہے ہیں، اگر نہ بھی ہو، کسی انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی انسان کے ساتھ نہیں. لیکن کھوکھر صاحب یہ ویڈیوز کیمرہ کے سامنے کروایا گیا، اب ظاہر ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوچ تو موجود ہوگی کہ کیمروں کے سامنے مارو دھکے دو لاتے مارو گھسیٹو، ایک مثال تو بنانا. اب جس نے یہ کروایا ہے، کوئی نہ کسی نے تو کروایا ہے، اس کی سوچ کیا ہو؟ دیکھیں، اگر مقصد سیاستدانوں کو ریڈیکیول کرنا ہے تو وہ اس
ریڈیکولیشن سے آپ کو کچھ حاصل تو نہیں ہوتا، عوام میں ہمدردی کی جو فضا ہے وہ تو بڑھ جاتی ہے. جی میں شاہ محمود صاحب کی بیٹی کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اس سے ملتان اور آگے پورے پاکستان میں ہم الیکشن بھی لڑنے جا رہے ہیں، تو بہت شکریہ یہ ہماری کیمپین کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر ہمدردیاں بڑھا رہے ہیں. تو اس سے تو پھر ہمدردی بڑھتی ہے لوگوں کی. ہمارے ہاں پاکستان میں المیہ یہ ہے کہ کیونکہ کوئی وزیر اعظم مدت پوری نہیں کر سکا، جی ہر کسی کو وقت پورا کرنے سے پہلے نکال دیا جاتا ہے، ایسا ہی. اور جب وہ نکالا جاتا ہے تو پھر وہ وکٹم ہوڈ کا بیانیہ لے کے عوام میں جاتا ہے، جی اور رائٹلی سو. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ایشوز کے اوپر سیاست ہے وہ ختم ہو جاتی وہ ہے. دب جاتی. تو اب ایشوز جو ہے عوام کے 25 کروڑ لوگ کس ہم۔ مشکل سے گزر رہے ہیں، ان کی زندگیوں کیا پرابلمز ہیں، انہوں نے مہینہ کیسے گزارنا ہے، ہفتہ کیسے گزارنا ہے، 99% پاکستان کو اس وقت نہیں پتا. مہنگائی نے جو لوگوں کی حالت کر رکھی ہے، 40% یہاں پر انفلیشن ہے، 9 کروڑ آدمی سطح غربت سے نیچے چلا گیا ہے، 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ اسکول سے باہر ہے جس نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی، 25 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو جاتا ہے، ان کے لیے آگے روزگار نہیں ہے. تو یہ لوگوں کے روزمرہ کے ایشوز ہیں، ان کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے. اور گفتگو جو ہے وہ ساری کی ساری پھر نیچرلی انہی چیزوں کے اوپر ہوگی، اور لوگ ووٹنگ پریفرنس میں بھی پھر لوگ یہی دیکھیں گے کہ کس کے ساتھ انہیں زیادہ ہمدردی ہے. تو ہم نے 76 سالوں میں جو سیاست کا نمونہ ہے ہمارے ہاں، وہ یہ وکٹم ہوڈ ہے، وہ ہمدردی ہے، لوگوں کے ایشوز نہیں ہے. اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو اس چیز کے اوپر اب سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، آج سے چند سال بعد یہ 30 سال کا ہوگا، 30 کروڑ لوگوں کا ملک ہوگا، پھر 35 کروڑ لوگوں کا ملک ہوگا. یہ ایک بہت ہیوج عوام کی جمع غفیر ہے، پاپولیشن ہے، کہ جس کو آپ نے بیسک فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کر سک رہے. ملک کا جو سارا سٹرکچر ہے وہ کرمبل کر رہا ہے. اس میں سیاستدانوں کا بھی قصور ہے، لیکن جو بنیادی تضاد ہے ہمارے معاشرے کا، جو ہمارے ملک کا، وہ ہم آج تک حل نہیں کر پائے، اور ابھی ہمیں اس کو فوری حل کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک چلانا کس کا کام ہے. اب ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی پاکستان کے جو اس وقت آرمی چیف صاحب ہیں جنرل آصم منیر صاحب، وہ کافی سارے انیشیٹوز لے رہے ہیں، چاہے باہر سے انویسٹمنٹ لانے کے حوالے سے ہو. گزشتہ دن انہوں نے خطاب بھی کیا گرین پاکستان کے حوالے سے، انہوں نے کہا کنو بڑے زبردست ہوتے ہیں، عام یعنی فصلیں شستیں ہم سب ہوگا. یہ پیٹرن یا یہ ماڈل ٹھیک ہے جو پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو؟ دیکھیں یہ تو وہ باتیں ہیں کہ جو ہم نے جنرل ایوب سے بھی سنی، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے جنرل ضیاء سے بھی سنی، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے جنرل مشرف سے بھی سنی. اور ہر آنے والا جو آرمی چیف ہوتا ہے اسے بزنس مین کے ڈیلیگیشن ملتے ہیں جو ہمارے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، اور وہی گفتگو ہوتی ہے اور وہی ریپیٹ پہ چلتی رہتی ہے. جی 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 تبدیلی تو کچھ نہیں آ رہی. مجھے بتائیں اس سے پہلے جو لوگ گزرے، جنرل باجوہ گزرے، جنرل کیانی گزرے، جنرل راحیل شریف گزرے، جنرل مشرف گزرے، اگر ہم صرف اس صدی میں سب دیکھیں کے ساتھ ڈیلیگیشن یہی گفتگو ہوتی ہے. جی سوال یہ ہے کہ بھئی سولوشنز کیا ہیں پاکستان کے لیے؟ اگر سولوشنز تلاش کرنے ہیں تو وہ کس نے تلاش کرنے ہیں؟ سولوشنز کیا تلاش کرنا آرمی چیف کا کام ہے؟ سولوشنز تلاش کرنا پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے؟ سولوشنز تلاش کرنا سیاسی لیڈران کا کام ہے؟ لیکن انفارچونیٹلی ہماری تو پورا بیلنس ہی خراب ہوا ہے، اور وہ بیلنس جب تک ہم نہیں ٹھیک کریں گے. آج انڈیا اگر آگے ہے ہم سے، ایک زمانہ تھا ٹل 90s we were pretty much at par. آج اگر ہم سے انڈیا آگے ہے تو وہاں کی سولوشنز کس نے تلاش کی ہے؟ پولیٹیشنز. اگر یورپ ہم سے آگے ہے تو اس کی سولوشنز کس نے تلاش کی ہے؟ جی جی تو یہ ایک جو فیسینیشن ہے نا پاکستان میں، کہ یہاں پر ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ملک میں نے ٹھیک کرنا ہے، اپنا کام وہ نہیں کرتے. اب اگر میڈیا کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ملک ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ ججز کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کا افتخار چودھری صاحب کی اگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے. ہر جج جو آتا ہے، چیف جسٹس جو آتا ہے، وہ کہتا ہے ملک میں نے ٹھیک کرنا ہے. آپ کا کام صرف انصاف کرنا ہے. ہاں جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، جو ہماری فوج ہے، ان کا کام ہے ملک کا دفاع کرنا، ملک میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا. جو شہادتیں وہ روز ہو رہی ہیں، ہم مورلی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس چیز میں. ہمارا صرف نقطہ نظر کا جو اختلاف ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ جو آپ کا کام نہیں ہے وہ آپ نہ کریں، جن کا کام ہے پر آرمی ان چیف کو صاحب کرنے کو نہیں دیں. بات کرنی چاہیے. میرا میرا نہیں خیال. دیکھیے جو SIFC بھی بنائی گئی، اس کا اب اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں. ایک جسٹس اطہر منیلا کی، جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس تھے، ان کی ججمنٹ موجود ہے کہ آرٹیکل 245 آف دا کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے کہ کیا آپ کا رول ہے. آپ کا رول ہے ملک کا دفاع. آپ کا رول ہے کہ جب اس ملک کے اندر کہیں انٹرنل ڈسٹربنس ہو
اور آپ کو بلایا جائے تو آپ اس انٹرنل ڈسٹربنس کو حل کرنے کے لیے سویلینز کی مدد کو آئے. یہ آپ کا کام ہے. آپ دہشت گردی کے خلاف پچھلی 2 دہائیوں سے ہماری دیکھیں. اب پاکستان کو 3 بڑے بحرانوں کا سامنا ہے. سیاسی بحران کا سامنا ہے, معاشی بحران کا سامنا ہے, اور سیکیورٹی بحران کا. ابھی آج سے چند ہفتے پہلے ہمارے 25 جوان شہید ہوئے. یہ اور میں وہ پرسوں ایک ڈیٹا دیکھ کے حیران ہوا کہ 2013 کے بعد یہ جو 2023 کا سال تھا, یہ سب سے زیادہ ہماری شہادتوں کے حوالے سے تقریباً 1300 کے قریب ہمارے فوجی بھائی اور پولیس کے بھائی ہمارے شہید ہوئے, سویلینز اس کے علاوہ ہیں, اور سب سے زیادہ خودکش دھماکے اس پچھلے سال میں ہوئے. تو ہم نے ان ساری چیزوں کا حل تلاش کرنا ہے. وہ حل ہم اسی صورت میں تلاش کر سکیں گے کہ جب ہم اس ملک کی پارلیمنٹ کو فوقیت دیں گے, ان کو سیاستدانوں کو حل تلاش کرنے دیں گے, اور اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو ان کو وقت سے پہلے آپ نہ نکالیں, یہ اختیار عوام کے پاس رہنے دیں, وہ انہیں نکال کے فارغ کر دیں گے. ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے کہ دیکھیے آپ کے سامنے اگزامپلز موجود ہیں. پیپلز پارٹی کی 5 سال حکومت رہی, بجلی کا بحران بہت بڑا بحران تھا اس وقت. پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں اس کو حل کر سکی. خیبر پختونخوا پنجاب سے وائپ آؤٹ. اب بہت مشکلات ہیں یہاں پر پیپلز پارٹی کے لیے. ہمیں وہ شروع کے 3-3.5 سال عمران خان صاحب کی یاد ہیں کہ جب خیبر پختونخوا کے اندر الیکشنز آ گئے لوکل گورنمنٹ کے, تو وہاں پر تحریک انصاف لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہار گئی. ایسا ہی. لیکن آج تو صورتحال اکثر مختلف ہے نا اس سے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ٹرم مکمل کرنے دیں, لوگ ہمارے پرفیکٹ احتساب کر سکتے ہیں اور چیزیں بہتر جا سکتی ہیں. یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت ماحول بنایا جا رہا ہے, یہ انتخابات تو خوفناک ایک انتخابات کی طرف معاملہ جاتا جا رہا ہے, کہ ڈر رہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا حادثہ نہ ہو جائے. جس طرح سے آروز کے دفتروں سے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, نامعلوم لوگ آتے ہیں, چہرے انہوں نے ڈھانپے ہوئے, بندے اٹھا لیتے ہیں, سیکنڈرز اور جو پروپوزلز ہوتے ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں, بندے مارے جا رہے ہیں, کاغذاتی نامزدگی چھینے جا رہے ہیں. یہ کروا کون رہا ہے؟ یہ ماسٹر پلان کون تھا؟ دیکھیں 2013 کا جو الیکشن تھا اور 2018 کا جو الیکشن تھا, یہ 2 الیکشن پولنگ ڈے کے بعد کنٹروورشل ہوئے. جی 2024 کا جو الیکشن ہے وہ پولنگ سے پہلے کنٹروورشل ہو چکا ہے. اور میں آپ کو حوالہ دوں گا ایک کتاب کا. ایک خاتون ہے بابرا والٹرز, انہوں نے کتاب لکھی ہے, میں نے 1-2 دفعہ پہلے بھی اس کا حوالہ دیا ہے, اور کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ سول وار سٹارٹ, اور کہ خانہ جنگیاں کیسے شروع ہوتی ہیں. اور دنیا میں جن ممالک میں بھی وہ شروع ہوئی, ان میں جو سب سے بڑا ریزن تھا وہ کنٹروورشل الیکشنز تھے. ہماری اپنی تاریخ میں 1970 کا الیکشن تھا نا جس نے ملک 2 حصے میں تقسیم کر دیا. ہم تو اس تلخ حقیقت سے, اس تلخ تاریخ سے گزر چکے. اس کے باوجود اگر ہم نے اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا تو پھر تو وہی بات صحیح ثابت ہوتی ہے کہ وہ کسی نے کہا کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا. تو اب ہم اس ملک میں ہم نے کیا کیا قیمت نہیں ادا کی, کیا کیا کاسٹ نہیں ادا کی. اس کتاب کا حوالہ دے رہے تھے. دیکھیں نا, ہم ملک یہ 2 لخت ہوا. یہاں پر جو 16 دسمبر جیسے جو سانحہ APS ہوا, اس جیسے واقعات ہوئے. یہاں پر ہم یہ کہنا آسان ہوتا ہے کہ 80,000 لوگوں نے اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی شہادتیں دی. وہ 80,000 خاندان ہیں. ہم کن کن آگ کے دریا ہم اس ملک میں ہم نے عبور نہیں کیے. نتیجتاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم ایک میچور نیشن ہوتے, لیکن ہم نے تو یہ تہیہ کر رکھا ہے, اس ملک کی اشرافیہ نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ بس ہم نے سبق نہیں سیکھنا. ہم نے آپس کی لڑائی کے اندر 25 کروڑ لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں, ہو جائے. ہمارے لیے ہماری انائیں بہت زیادہ اہم ہیں. ہمارے لیے یہ اہم ہے کہ ہم آپس میں جو ہمارے پیٹی سیلفش انٹرسٹ ہے ان کو گارڈ کرتے رہیں. اب بھلا آپ بتائیے کہ جو ملک کے حالات ہے, کہ ان حالات میں ایک جماعت جو ابھی حکومت میں جس کو لاڈلا بنا کے لائے جانے کی تیاریاں مکمل ہے, اس کا منشور دیکھا آپ نے؟ میں نے نہیں دیکھا. دیکھیں نا, الیکشن کا شیڈول بھی آئے ہوئے ہفتہ گزر چکا ہے, کوئی منشور نہیں ہے. منشور ہی نہیں ہے. یہ ہمارا, ہم اس طریقے سے ملک کو چلائیں گے نہیں. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جن لاڈلے کی آپ بات چیت کر رہے ہیں, تخت لاہور کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے, شریف ڈائناسٹی, شریف خاندان کی پولیٹکس کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ دیکھیں, یہ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ جو مرضی کر لیں. 16 مہینے کی حکومت کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر جسٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے. اور آج کل کا جو دور ہے, لوگ
दिन में 2 टॉक शोज देखते हैं, रात को यूट्यूब के ऊपर बैठ के 2-3 प्रोग्राम्स देखते हैं। हाँ। तो जो शऊर का म्यार है वो इतना ऊपर चला गया है कि आप लोगों को इस तरह की सियासत से आप बहला फुसला नहीं सकते। ये मुझे क्यों निकाला, फलाना चाची ये कर गया। देखिए ना, अब 16 महीने की जो हुकूमत थी, 16 महीने आपने एक साथ गुजारे, एक हफ्ते बाद एक दूसरे के खिलाफ बयान देने शुरू हो गए। जी। तो लोग तो हंस रहे हैं, लोग कह रहे हैं नजर आ रहा था फिल्म में। अभी भी लोग शऊर का म्यार वहां पे जा चुका है। लोग इस तरह की बातों और बहलाए फुसलाए में अब नहीं आते, लोग इसको तमाशबीनी समझते हैं। तो ये जो हालात है, इनके अंदर हमें बड़ा मेच्योरली इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को एक डगर पर डालना है, और उसको डालने के लिए मैं हकीकतन ये समझता हूं कि हम सबको अपनी गलतियां तस्लीम करनी पड़ेगी। सियासतदानों को अपनी गलतियां तस्लीम करनी पड़ेंगी, और ऑन रिकॉर्ड एस्टैब्लिशमेंट को अपनी गलतियां तस्लीम करनी पड़ेंगी, जुडिशरी को अपनी गलतियां तस्लीम करनी पड़ेंगी, और हम तभी एक नए सफर का आगाज कर सकेंगे। हम ये नहीं हो सकता कि हम पुराने जख्म भरे ना और नए जख्म अपने जिस्म पर लगाते जाएं और तवक्को करें कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी। आज का जो माहौल है, जिसके अंदर भले मैंने इलेक्शन आजाद कंटेस्ट करना है, तहरीक इंसाफ के लोग मेरे मुकाबले में होंगे, लेकिन उनके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, ये हम नए जख्म क्यों लगा रहे हैं? तो हमें जख्मों को भरना है, इस मुल्क को हील करना है, और हीलिंग के लिए हम सबको अपनी गलतियां माननी पड़ेंगी, और तभी ये नए सफर का हीलिंग ये हो रही है कि सलमान अकरम राजा आपके सीनियर हैं, आप खुद भी लॉयर हैं, आप जानते हैं उन्हें, कितनी प्रोमिनेंट एक शाइस्ता पर्सनालिटी है। वो आज भी लेकर एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है कि कुछ 2-3 बंदों को लेकर कोर्ट में जा रहे थे, सेकंडर्स और प्रपोजर्स थे, उन्हें भी उनके सामने सलमान अकरम राजा के सामने धक्के देकर उठा लिया गया, नामालूम लोग उठाकर लेकर। और देखिए ये करना क्या चाह रहे 2024 के इंतखाबात से ये निकालना क्या चाह रहे हैं? देखिए, मेरी तो बड़ी पुरानी ये पिछले चंद माह से अंडरस्टैंडिंग है कि मियां नवाज शरीफ साहब को सिंपल मेजॉरिटी के साथ हुकूमत में लेके आने का प्लान है, और वो सिंपल मेजॉरिटी तभी मुमकिन है कि जब उनकी जो सबसे बड़ी एडवर्सरी है, जो जमात, जो सबसे पंजाब के अंदर जो उनका सबसे तगड़ा अपोनेंट है, उसको रास्ते से हटा दिया जाए। इसीलिए आपको जो मुश्किलात नजर आ रही हैं वो इसी वजह से नजर आ रही हैं। और वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि सुनिया हो जान ते विच गलिया मिर्जा यार फिरे, तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए तो ये माहौल बनाया जा रहा है कि सुनिया हो जान गलियां ते विच मियां साहब फिरन। लेकिन पार्टी रेजिस्ट कर रही है सर। देखें ना, काज़ादे नामजदगी सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ के जमा वाला के मार धाड़ है, तबाही है, यानी जो भी जिसने भी काज़ादे नामजदगी जमा करा उसे पता था कि मैंने कीमत अदा करनी। देखिए, ये बुनियादी इंसानी नफ्सियात है। जब आप किसी को जितना दबाएंगे ना, तो वो उतना ही ज्यादा वो उभरेगा भी, आपस में यकजा भी होगा। आज प्रॉब्लम क्या बनी हुई है? प्रॉब्लम तो ये बनी हुई है ना कि बेशक इलेक्टेबल क्लास आपने सारी फारग कर दी, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इधर उधर हो गए, पार्टी की आपने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जेल में डाल दिया, लेकिन पब्लिक तो उधर ही खड़ी हुई है, पब्लिक उन्हें ही देख रही है। ठीक है, ऐसा ही। तो अब मुझे वो वक्त भी याद है कि देखें, जब मुस्लिम लीग नून का वोट को इज्जत दो का बयानिया था, वो एक पॉपुलर बयानिया था। जब तक वो उस पर खड़े रहे, पब्लिक उनके साथ भी रही। इसका मतलब है पब्लिक उस बंदे के साथ जा रही है जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक नैरेटिव बयान बना रहा है, और एक सुपीरियर एक पब्लिक उसके साथ जाना चाह रही है कि जिसकी सियासत के अंदर क्लैरिटी है, जिसकी सियासत के अंदर तजाद नहीं है। माजरत के साथ हमारी इस वक्त तमाम सियासी जमातें, आज अगर तहरीक इंसाफ को भी डील मिले ना, तो उन्होंने भी ले लेनी है। तो यहाँ पर तो वो मेरे एक बड़े अजीज दोस्त है, उनका सियासी लीडर है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनका बयान आया, वो बाप पार्टी से उनका ताल्लुक है। उनका यार अब तो सब पार्टियां ही बाप जैसी हैं, सब बाप बन गई। तो यहाँ पर सियासतदानों के अंदर तो रेस लगी हुई है कि कौन लाडला पहले बनता है, और यही हमारी सियासत की कॉन्ट्रडिक्शन है, यही बुनियादी तजाद है इस माशरे का। अगर हमने मुल्क को आगे लेकर जाना है तो हमें इस तजाद को हल करना पड़ेगा कि ये मुल्क चलाना किसका काम है। लाडले बनाने वालों की क्या सोच है सर, जो लाडले बनाते हैं? एरोगेंस ऑफ पावर कि हम तमाम चीजें चलाएंगे। और कितनी पावर लेनी है? ये तो फिर अब जाहिरी बात है, इस खेल में ताकत छोड़ना वॉलंटरली तो कोई वली अल्लाह ही कर सकता है, कोई सूफी कर सकता है, ये हम जैसे इंसान कहाँ कर सकते। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे इस पावर की डिवाइड कैसे होगा? अवाम तक ये पावर कैसे जाएगी? अवाम तक तो गई नहीं आज तक। हाँ, जाएगी। यही तो मसला है। देखिए ना, आपका आईन है, उसका प्रीएम्बल आप उठाकर देखें, पहली 2 लाइनें क्या कहती हैं? ऑर्डर इज एस्टैब्लिश्ड बाय द विल ऑफ द पीपल, कि हाकमियत अल्लाह सुब्हान तआला के पास।
اور اس کے بعد عوام حاکمیت جو ہے وہ عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کے پاس ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی آپ لوگوں یہ اصول ہے. ہاں, اور اس اصول کا تو ہم نے اس ملک کے اندر تیا پانچا کر کے رکھ دیا. لوگ, میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ کیوں تصور کیے بیٹھے ہیں کہ لوگ ٹھیک فیصلہ نہیں کر سکتے. اس ملک میں اگر کوئی ریڑھی لگانے والا ہے, کوئی دکاندار ہے, کوئی مزدور ہے, کوئی ملازم ہے, کوئی کسان ہے, ہم کیوں یہ سوچتے ہیں کہ وہ لوگ ٹھیک فیصلہ نہیں کر سکتے؟ وہ بالکل صحیح فیصلہ کر سکتے اور انہوں نے ہر موقع پہ ٹھیک فیصلہ کیا. آپ انہیں فیصلہ کرنے تو دیں. آپ ان سے, ایک عام آدمی سے یہ حق کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ بند کمروں کے اندر بیٹھ کے یہ فیصلے کیوں کرتے ہیں؟ ان کے حق میں ڈاکہ کیوں ڈالتے ہیں؟ انہیں فیصلہ کرنے دیں. جو ان کا فیصلہ ہوگا سر تسلیم خم کر کے قبول کرے. جمہوریت, یہ جو سیاسی جماعتیں, اب خیر میں تو سمجھتا ہوں یہ سیاسی جماعتیں بھی نہیں ہیں, یہ تو قبیلے ہیں کہ جہاں پر خوشامد پسندی کا ایک کلچر ہے, جہاں پر قبیلے کے سربراہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ سب کے اوپر اس کا عمل کرنا لازم ہوگا. لیکن یہ اس ملک کے اندر جو اب ہمیں ریڈیکل سرجری کی ضرورت ہے, جو ریفارمز کی ضرورت ہے, تو وہ اگر ہم نہ کر پائے تو ایک خدا نخواستہ ہم حادثے کی طرف جائیں گے. تو اب وقت آ گیا ہے. میں تو اس وجہ سے یہ گفتگو کرتا ہوں کہ اب یہ جو تلخ باتیں بھی ہیں یہ بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہم ان سے چشم پوشی نہیں کر سکتے. یہ کریں گے تو ملک لیکن آپ کی تلخ باتیں وہاں تک پہنچ کیوں نہیں رہی؟ آپ ایک لمبے عرصے سے یہ بات چیت کر رہے ہیں, کئی سال ہو گئے, میرے خیال میں 1.5-2 سال تو ہو گئے. یہ آوازیں کہیں پہنچ کیوں نہیں رہی؟ جو فیصلہ ساز ہیں, جو بہت ساری چیزیں اس وقت مینج کر رہے ہیں, ان تک پہنچ کیوں نہیں رہی؟ کوئی اللہ کرے پہنچ جائے. ہماری تو کوشش ہی ہے اور اگر نہیں بھی پہنچتی ہم گفتگو کرتے رہیں گے. اور میں تو اس لیے یہ گفتگو کرتا رہوں گا کہ دیکھیں, اگر مجھے بہت زیادہ اقتدار کی خواہش ہوتی نا تو میں سینٹ سے استعفیٰ ہی نہ دیتا. ایسا ہی تھا. جس ایوان میں پہنچنے کے لیے لوگ کروڑوں اربوں روپے لگاتے ہیں کہ ہم اس ایوان کے اندر پہنچ جائیں, میں تو وہاں سے استعفیٰ دے کے نکل آیا. تو اب مقصد یہ ہے کہ میں خود, یہ ایک سیلف ریفلیکشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. انسان اپنے آپ سے بھی گفتگو کرتا ہے اور سوچتا ہے یار کہ ہم نے تو اپنی زندگی گزار لی, دیکھ لی, ہر چیز قریب سے دیکھ لی. کوئی پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر لیں, کوئی مثبت گفتگو کر لیں کہ جس سے ملک کی اور ان 25 کروڑ لوگوں کی کوئی بہتری کے سفر پر ہم چل پڑے. ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور لوگوں کے جو حقوق ہیں, پاکستان کے لوگ یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے یہ زندگی گزارنا جو زندگی انہیں دی گئی ہے, جو وہ گزارنے پہ مجبور ہیں. یہ بتائیں کہ ری امیجننگ پاکستان, آپ 3-4 لوگ سامنے آئے تھے, شاید حقان عباسی صاحب, آپ تو خیر آزاد انتخابات لڑنے, حقان عباسی صاحب تو انتخابات ہی نہیں لڑ رہے. آزاد انتخابات لڑنے کے بعد کیا اس کو آپ کنکلوڈ کیسے کریں گے اپنی جرنی کو؟ دیکھیں, میں انشاءاللہ اگر تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام آباد کے لوگوں نے, جہاں سے میں آزاد الیکشن لڑ رہا ہوں, 2 حلقوں سے لڑ رہا ہوں, اگر تو انہوں نے مجھے اپنی نمائندگی کے قابل سمجھا اور انہوں نے مجھے اس ایوان میں بھیجا, تو میں تو بڑا کلیئر ہوں اپنی سوچ میں کہ جو مانگے تانگے کی حکومت آ رہی ہے میں نے اس کے ساتھ تو نہیں بیٹھا. یعنی نون لیگ کے ساتھ آپ نہیں جا رہے؟ میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا. وہاں پہ کوئی اگر تحریک انصاف کے لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں, بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں, پتہ نہیں پہنچ بھی پاتے ہیں کہ نہیں پہنچ پاتے, میں اس ایوان کے اندر اپوزیشن میں بیٹھوں گا. اور تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھیں گے؟ اپوزیشن میں جو اور دیگر جماعتیں ہوں گی, تحریک انصاف بھی وہاں پہ ہوگی. یعنی کہ پاسبلٹیز ہیں کہ لیٹر آن آپ جوائن کریں؟ نہیں, میں اپنی آزاد حیثیت برقرار رکھوں گا. اب دیکھیں, میرے سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں اور بہت سے لوگ چاہتے بھی ہیں, فرینکلی میں آپ کے سامنے ایڈمٹ کرتا ہوں کہ جی میں تحریک انصاف جوائن کروں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں بفرض محالات جوائن کر لیتا ہوں, الیکشنز ہوتے ہیں, تحریک انصاف چلے 25, 30, 40 سیٹیں, جو ماحول بنا دیا گیا ہے, اور خان صاحب دوسرے ہی دن کہتے ہیں کہ ان اسمبلیوں کو میں نہیں مانتا, استعفے دو, باہر آ جاؤ, تو اپوزیشن کی آواز وہاں سے ختم ہو جائے گی. وہاں پر اپوزیشن کی آواز کا ہونا بہت ضروری ہے. آج ان ہائنڈ سائٹ جب ہم دیکھتے ہیں, اس وقت بھی ہم نے بھی کہا اور لوگوں نے بھی کہا کہ جی آپ قومی اسمبلی سے استعفیٰ نہ دیں. اگر وہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ نہ دیتے اس وقت خان صاحب, تو یہی لوگ جو گئے تھے حکومت کی جانب, انہوں نے 2 مہینے میں پلٹ کے واپس آنا تھا, جو پبلک کا پریشر بن گیا تھا, اور عدم اعتماد کر کے خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے. لوگ انہیں کہتے رہے گے جی پنجاب اسمبلی نہ توڑیں, خیبر پختونخوا تھوڑا ہی تھا جنہوں نے کیا تھا, نہیں انہوں نے واپس تھوڑی آنے دینا تھا. یہ فیصلہ دیکھیں نا, پنجاب اسمبلی توڑنے کا فیصلہ تو ان کا اپنا تھا, جی جی جی, خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کا فیصلہ بھی ان کا اپنا تھا, لیکن اور نقصان ہوا انہیں. اگر اسمبلیز نہ توڑتے تو شاید نظام اتنا ننگا نہ ہوتا. یہ جو اصل شکل ہے ہم نے نظام کی دیکھی ہے, شاید یہ ہم نہ دیکھتے. شاید دیکھیں نا, اس کے اندر سیاست کے اندر یہ بھی اہم ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں
آپ نے ان لوگوں کو بچا کے بھی چلنا ہے نا آگے, مقصد حاصل کرنا ہے نا آپ نے. جو پنجاب کے اندر ہوا, جو خیبر پختونخوا کے اندر ہوا, اگر ان کی حکومتیں ہوتی تو شاید اتنا زیادہ نہ ہوتا. تو ایک ڈیوٹی بھی ہے آپ کی اپنے ورکر کی طرف, ایک ڈیوٹی ہے آپ کی اپنے سپورٹرز کی طرف, کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار کہ آپ کی سیاست سے لوگ اگر خائف ہیں, آپ کو تنگ کریں گے, تو تھوڑا سا انسان کے اب میں الیکشن لڑ رہا ہوں, میں تو نہیں چاہوں گا کہ جو میرے سپورٹرز ہیں ان کے لیے کوئی مشکل کریٹ ہو. میں تو چاہوں گا کہ ہر وقت انہیں پروٹیکٹ کرتا رہوں. یار میں خود برداشت کر لوں لیکن ان کے اوپر کوئی بات نہ آئے. تو سیاست جو ہے نا وہ ایک لمبا کھیل ہے, اور اس لمبے کھیل کے اندر آپ کو بہت سی چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی پڑتی ہیں. تو اس لمبے کھیل کو شاہد خان اب انڈرسٹینڈ کر گیا ہوگا جب جیل کے اندر موجود ہے. میں تو کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر کبھی بھی جیل جائے. جیل جانا ایک مشکل ہوتا ہے. باہر سے لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی جیل چلے گئے کیا ہو گیا, لیکن جیل باہر طور اٹ از ٹیکسنگ, اور جیل اپنی قیمت انسان کی نفسیات پر, اس کی فزیکل ویل بینگ پر ایک قیمت وصول کرتی ہے. تو I wish all political leaders well, کہ اللہ نہ کرے کسی کے اوپر یہ وقت نہ آئے, لیکن وہ ایک لرننگ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے. تو آئی ہوپ کھوکر صاحب اگر بعد میں جا کے آپ کا ذہن بن جائے, بن بھی سکتا ہے, تو پھر اگر آپ کے پاس آپشنز ہوں تو آپ کس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں اگر ذہن بن جاتا؟ دیکھیں نا, اب نون لیگ, پی ٹی آئی یا پھر کوئی جماعت نہیں, اس لیے کہ دیکھیں 63A کی انٹرپریٹیشن سپریم کورٹ کر چکی ہے. وہ انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ کوئی بھی ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی اپنی مرضی اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ نہیں دے سکتا. اس نے ووٹ اسی طرح دینا ہے جس طرح اس کا پارلیمانی لیڈر کہے گا. یعنی یہ تو ڈکٹیٹرشپ قائم ہوگی ہے جماعتوں کے اندر. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر انسان اپنی ایک دوسری رائے رکھتا ہے. وہ اپنی آزادی جو ہے وہ میں تو کسی کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہوں گا. میری تو خواہش یہی ہوگی کہ میں آزاد حیثیت میں وہاں پر اپوزیشن میں بینچز پہ بیٹھوں. آگے آنے والا جو وقت ہے, مارچ کے اندر IMF کے ساتھ نئی نیگوسیشن شروع ہونی ہے نئے پروگرام کے لیے, اور وہ پروگرام جو ہے بڑا مشکل پروگرام ہوگا. اس پروگرام کے تحت اس ملک کے عوام سے جو کچھ تھوڑی بہت زندگی کی سسک لوگوں کے اندر رہ گئی ہے وہ بھی ان سے کھینچی جائے گی. تو میں اس وقت اپوزیشن کے بینچز پہ وہاں بیٹھ کر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یار کہ یہ خدا را بس اب اشرافیہ اپنے آپ کو بدلے, اپنے یہ شاہ خرچیاں بند کرے, لوگوں کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے. جتنا میں پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنا چاہوں گا, اب مسلم لیگ نون والے جو اس وقت حکومت میں یا دیگر لوگ جو حکومت میں بیٹھے ہوں گے, ادھر تو کوئی ممبر ان کا چوں بھی نہیں کر سکے گا. آواز کہاں ہوگی لوگوں کے لیے؟ تو آگے آنے والا وقت جو ہے وہ سخت وقت آ رہا ہے. اس کے اندر ہمیں بھرپور آوازیں چاہیے جو قومی اسمبلی کے اندر موجود ہو, جو عوام کی آواز بن کر وہاں پر ان کی ترجمانی کرے. یہ نہ ہو کہ بس وہاں پر ایک ون سائیڈڈ سلسلہ چل رہا ہے جی اور چلے جا رہا ہے. تو یہ زیادہ اہم ہے میرے خیال سے. کوشش آپ سمجھتے ہیں کہ کی جائے گی کہ پی ڈی ایم کی طرز کی ایک دوبارہ سی حکومت بنائی جائے سب کو ملا کر؟ نہیں, میں یہ بات میں نہیں مانتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو سمپل میجورٹی دلانے کا پروگرام ہے, اور جب آپ کمپیٹیٹرز میدان سے ہٹائی دیں گے تو پھر تو الیکشن. اس کے اوپر قاضی فیصل صاحب کیوں خاموش ہیں؟ جج ہیں سر, انصاف کا ترازو ان کے ہاتھوں میں ہے, انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہوئے, انسانی حقوق کی بات چیت اگر یہ ہو رہا ہے لندن پلان کے اوپر آمد درآمد, تو یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں, ایک تو ہمارے ہاں جو عدلیہ ہے اس کی جو تاریخ ہے وہ کوئی اتنی تابناک تو ہے نہیں موجودہ جج سر. اور میں انڈیپینڈنٹلی اور فیئرلی یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کی ابتدا اچھی تھی, جس کے اندر انہوں نے اپنے ادارے کی غلطیوں کو تسلیم بھی کیا. انہوں نے افتخار چودھری صاحب کو بھی کرٹیسائز کیا, ان کے فیصلوں کو بھی کرٹیسائز کیا. قاضی صاحب نے بھٹو ریفرنس کھولا جو ایک تاریخی داغ ہے ہماری عدلیہ کے اوپر. لیکن توقع ساتھ یہ بھی ہے چھوٹی سی کہ جو ہم ماضی کی غلطیاں ہیں ان کو تو ہم تسلیم کر رہے ہیں, کم از کم آج کی غلطیاں تو ہم نہ دہرائیں نا. اور وہ ایک صاحب ہے, یہ جملہ سینیٹر مشاہد حسین صاحب سے منسوب ہے, اور بڑا انہوں نے خوبصورت جملہ کہا. ان کا یار ہمارا تو حال اب ایسا ہو گیا کہ ہم نئی غلطیاں بھی نہیں کر سکتے, ہم نئی غلطیاں بھی نہیں کرتے, اور غلطیاں بھی ہم نے پرانی کرنی ہیں. تو اب یہ ماحول ہے جس میں بھی پرانی غلطیاں کیے جا رہی ہیں, پرانے ڈگر پر چلی ہوئی ہیں. تو ہمیں یہ سارا نظام جو ہے اس میں اسٹرکچرلی چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. ابھی چند دن پہلے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سروے آیا, پہلے نمبر پر اس میں پاکستان کی عوام کے پرسیپشن میں ان کے مطابق پولیس کرپٹ تھی, دوسرے نمبر پہ عدلیہ کرپٹ.
تو آپ یہ دیکھیں اب جو انصاف کا ادارہ ہے، جو یعنی پولیس اور عدلیہ، یہی آپ کا کرمنل لیگل سسٹم ہے نا جس نے لوگوں کو انصاف دینا ہے، وہ کرپٹ ہے. آپ اس کو ٹھیک کرنے کی، ریفارم کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی گفتگو نہیں ہے. کھوکر صاحب لاسٹ کمنٹ، آپ کے بہت سارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں. عمران خان اڈیالہ جیل میں موجود ہے. عمران خان کے حوالے سے جو رپورٹنگ کی جا رہی ہے، مینٹلی اسٹرانگ ہے، فزیکلی اسٹرانگ ہے، ڈینشنٹ وہ مارے جا رہا ہے، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، اسٹریٹجائز کر رہا ہے. What do you think? عمران خان ابھی ٹھیک چل رہا ہے، چیزوں کو ٹھیک اسٹریٹجائز کر، ٹھیک طریقے سے انڈرسٹینڈ کر کے موو آن کر؟ دیکھیں، ایک تو ان کا ٹوٹل کمیونیکیشن گیپ آ چکا ہے پارٹی کے ساتھ، پارٹی کے لوگوں تک. صرف وکلاء کے ذریعے باتیں پہنچ رہی ہیں، اور وہ وکلاء کی، پھر میں خود وکیل ہوں، وکیلوں کی جو انٹرنل سیاست ہے اس سے بھی واقف ہوں. تو یہ ایک کمیونیکیشن اسٹریٹجی کے اندر بہت بڑا گیپ تو آ گیا. جو ان کو ابھی اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے وہ یہی اختیار کرنی چاہیے کہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ مل کے ہم ملک کے جو پرنسپل کانٹرڈکشنز ہیں، جو بنیادی تضاد ہیں، ایک تلخ تجربے سے اب وہ بھی گزر رہے ہیں. جی، وہ ہم سب پولیٹیکل فورسز مل کے کچھ ریڈ لائنز طے کریں اس ملک کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، تاکہ آئندہ کوئی شاہ محمود والا واقعہ نہ ہو، ڈار والا واقعہ نہ ہو، جو شیرین مزاری صاحبہ کے ساتھ ہوا، جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور دیگر پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ ہم سیاستدانوں کو مل کے اب کچھ ریڈ لائنز طے کرنی پڑیں گی. میں بطور سیاستدان یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ جو آج جو شاہ محمود صاحب کے ساتھ ہوا، جو عزت نفس مجروح کی جا رہی ہے، کہ وہ کسی کے بھی ساتھ ہو. تو ہم سیاستدانوں کو بھی کچھ چیزوں پہ اکٹھا ہونا پڑے گا. اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو ایک جو میثاق جمہوریت ہوا تھا اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس دفعہ تمام جماعتوں کو بیٹھ کر، اور تحریک انصاف کو بھی اس میں بیٹھنا چاہیے، اور پھر سیاست اپنی اپنی کریں. دیکھیں، مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ لوگ خان صاحب کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جی کہ یہ تو چوروں کا ٹولہ ہے، جی آپ کیوں بیٹھیں گے ان کے ساتھ. لیکن آپ کو سیاست میں راستے نکالنے پڑتے ہیں. ان کی جو پاپولیرٹی ہے، ان کی جو سوچ ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ اگر ہم اسی چیز کی، وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں نا کہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دو. جی، تو اگر ہم مل کے یہی طے کر لیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لوگ ہی فیصلہ کریں گے، ہم کسی اور کو اپنے فیصلے نہیں کرنے دیں گے، تو اس دن گیم سب جیت جائیں گے. بہت شکریہ کھوکر صاحب، بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے. کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے. لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.